دوستو پہلے ہم نے جنگ بدر کا ذکر کیا اور آج ہم غزوہ احد کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک تو جنگ کا پس منظر ہم نے بیان کرنا ہے، دوسرا اس منصوبہ بندی کا جس کا رسول خدا نے خود جس کو ترتیب دیا تھا، لیکن وہ جلد بازی کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ اس اہم پوائنٹ کا بھی ہم اس میں ذکر کریں گے کہ اگر قریش مکہ جنگ جیت چکے تھے تو کیوں وہ پیچھے ہٹ گئے، کیوں مدینہ کو فتح کیا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور پھر ہم جنگ کو مستشرقین یعنی غیر مسلم مورخ یا ناقدین کی نظر سے بھی اس کو دیکھیں گے، جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تاکہ جو پہلو چھپے ہوئے ہیں ان کو جانا جا سکے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ کیونکہ آپ کی موٹیویشن ہمیں متحرک رکھتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم جنگ احد۔ دوستو یہ جنگ بدر کے ایک سال بعد یعنی 3 ہجری میں لڑی گئی۔ مقام تھا احد۔ قریش اپنے بدلے کے لیے آئے تھے۔ بدر میں جو نقصان ہوا تھا اس کا بدلہ لینے 3000 کا لشکر، گھڑ سوار، اونٹ، تلواریں، نفرت، سب کچھ وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ دوستو نبی کریم نے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر نکل کر لڑا جائے۔ اکثریت نے میدان سے نکلنے کا اور جنگ احد کی طرف جانے کا کہا۔ دوستو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 مجاہدین کے ساتھ پوزیشن سنبھالی۔ سب سے اہم جگہ تھی پہاڑی درہ جہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا۔ آپ نے 50 تیر انداز مقرر کیے اور واضح حکم دیا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں۔ یہی وہ نقطہ تھا جو فتح کو شکست میں دوستو بدلنے والا تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور مسلمان غالب آ گئے۔ قریش کے بڑے سردار مارے گئے، صفیں ہل گئیں، مسلمانوں نے نعرے بھی لگا لیے، لیکن وہ پہاڑی پر کھڑے کچھ تیر انداز جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ پیچھے مت ہٹنا، انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت میدان میں بکھرا ہوا ہے اور دشمن بھاگ چکا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جنگ تو ختم ہو گئی اور وہ نیچے اتر آئے۔ دوستو بس یہی لمحہ تھا جس کا خالد بن ولید کو انتظار تھا۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے فوراً گھڑ سوار دستہ لیا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ پانسا دوستو پلٹ گیا، مسلمان میدان میں افراتفری مچ گئی، کئی صحابہ شہید ہو گئے، کئی رسول خدا خود بھی زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول خدا شہید ہو چکے۔ دوستو یہ سنتے ہی کچھ صحابہ بیٹھ گئے، کچھ نے ہتھیار پھینک دیے، لیکن حضرت علی، حضرت انس، حضرت طلحہ اور حضرت ابو دجانہ جیسے جان بازوں نے جان پر کھیل کر رسول کی حفاظت کی۔ حضرت طلحہ کے جسم پر 70 سے زائد زخم آئے لیکن زبان پر شکایت نہیں آئی۔ نبی کریم نے جب دیکھا کہ دشمن دوبارہ حملہ نہیں کر رہا تو زخمی حالت میں صحابہ کو حمراء الاسد کی طرف لے گئے تاکہ دشمن پر رعب طاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا تجزیہ سورہ آل عمران میں کیا اور فرمایا، کیا جب تم پر مصیبت آئی تو تم نے کہہ دیا کہ یہ کہاں سے آئی، اور یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ شکست تمہاری ہی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تمہیں آزمائش میں نے ڈالا تاکہ مومن اور منافق علیحدہ ہو۔ اس جنگ کے بعد نبی کریم نے نہ کسی کو جھڑکا نہ شرمندہ کیا، بلکہ آپ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آپ نے زخموں کے باوجود صحابہ کی مرہم پٹی کی، کسی کو رسوا نہیں کیا بلکہ ان کی تربیت کی۔ دوستو عبداللہ ابن ابی جو 300 افراد لے کر آدھے راستے سے واپس مڑ گیا تو وہ بعد میں شہر میں جھوٹ پھیلا رہا تھا کہ مسلمانوں کو سزا ملی۔ قرآن نے ان کے چہروں سے نقاب کھینچ دیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے خلاف۔ دوستو اس جنگ میں وہ ہوا جو عرب کی تاریخ میں بھی نہیں ہوا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی کریم کے چچا اور بچپن کے ساتھی، اسلام کے شیر، ان کی بہادری قریش کے لیے دہشت کا نشان بن چکی تھی۔ جب جنگ زوروں پر تھی تو ایک شخص چھپ کر درختوں کے پیچھے سے تاک رہا تھا، یہ تھا وحشی بن حرب، حبشی نسل کا۔
جو نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا۔ اسے وعدہ دیا گیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو شہید کرے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے۔ وحشی چھپ کر بیٹھا رہا، موقع کا انتظار کرتا رہا، اور جب حضرت حمزہ نے ایک مشرک کو قتل کر کے وہ پیچھے پلٹے تو وحشی نے نیزہ پھینکا۔ نیزہ سیدھا حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، لیکن ظلم ذہین دوستوں ختم نہیں ہوا۔ جب قریش کی عورتیں آئیں تو عتبہ کی لخت جگر ہندہ، ابو سفیان کی بیوی، اس نے حضرت حمزہ کی لاش کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا اور اسے تھوک دیا۔ دوستو یہ تاریخ اسلام کا خوفناک لمحہ تھا جہاں دشمن نے بھی انسانیت کی حدیں پار کر دی۔ صرف حمزہ ہی نہیں بلکہ 70 صحابہ کی لاشوں کو بھی مس کیا گیا، ناک، آنکھ، کان اور پیٹ تک ان کے چیٹ دیے گئے۔ یہ وہ منظر تھا جب نبی کریم نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو۔ جب رسول خدا حضرت حمزہ کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ میں نے کبھی کسی پر اتنا غم محسوس نہیں کیا جتنا آج حمزہ پر کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ پیچھے وحشی کا کیا ہو؟ وحشی نے بعد میں دوستو اسلام قبول کر لیا، اور وہی شخص جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اس نے بعد میں مسلمہ کذاب کو قتل کیا جس نے جھوٹا نبی کا دعویٰ کیا۔ وحشی اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے اسلام سے پہلے ایک بہترین شخص کو قتل کیا اور اسلام کے بعد ایک بدترین شخص کو قتل کیا۔ دوستو جنگ احد ہمیں صرف ایک میدان جنگ کی کہانی نہیں دیتی، یہ انسان کے اندر کی جنگ ہے۔ جسمانی فتح و شکست کے پیچھے کردار، اطاعت، صبر اور ایمان گہرائی چھپی ہے۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، صحابہ کی لاشیں مسخ کی گئی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جسم چبائے جا سکتے ہیں، نظریات نہیں۔ بہت اہم اور دلچسپ سوال کی جانب اب آتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد قریش نے کیوں مدینہ پر حملہ جاری نہیں رکھا؟ دوستو اکثر ہم پڑھتے یا سنتے ہیں کہ قریش نے جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مسلمان وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئے، 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، لیکن پھر ابو سفیان واپس مکہ چلا جاتا ہے۔ یہ بات بظاہر بڑی عجیب سی لگتی ہے کیونکہ دشمن کو نقصان ہو چکا تھا، مدینہ کافی قریب تھا، مسلمان بکھر چکے تھے، رسول خدا زخمی تھے۔ بعض روایات کے مطابق مسلمانوں کا حوصلہ بھی وقتی طور پر پست ہو چکا تھا۔ تو پھر قریش نے مدینہ پر مکمل حملہ کر کے اسلام کو ختم کیوں نہیں کیا؟ دوستو ابو سفیان کو لگا کہ مسلمانوں کی یہ پسپائی وقتی ہے اور مدینہ پر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ میں داخل ہونا آسان نہیں تھا، اور مسلمانوں کو دوبارہ منظم ہو جاتے تو قریش کو بڑی ہزیمت ہو سکتی تھی۔ جنگ کے فوراً بعد رسول نے صحابہ کے ساتھ حمراء الاسد تک دشمن کا پیچھا کیا تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ مسلمان ابھی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ایک زبردست نفسیاتی حربہ تھا جس سے دشمن کو مرعوب کیا گیا۔ تو قریش کے لشکر میں بھی اختلافات پیدا ہو چکے تھے، جنگ میں کچھ انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ کر چکے تھے، ان کے خیال میں قتل اور انتقام بھی ہو چکا تھا، تو وہ مزید آگے جانے کے حق میں نہیں تھے۔ ایک اور کم ذکر ہونے والی بات دوستو یہ ہے کہ حضرت حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ صحابی تھے جو جنابت کی حالت میں میدان میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ روایات کے مطابق فرشتوں نے انہیں غسل دیا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی شادی صرف ایک رات پہلے ہوئی تھی اور وہ اپنے نکاح کے دوسرے دن اللہ کی راہ میں لڑنے نکل پڑی۔ یہ تھا اصحاب رسول کا جذبہ۔ دوستو اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ یا مغربی مفکرین یا محققین نے اسلام پیغمبر کو کیسا انہوں نے لکھا، اس پہلو پر بھی ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ دوستو یہ وہ جنگ تھی جہاں رسول خدا کو ایک عارضی شکست کا سامنا ہوا، اور یہی وہ شکست اسلام کے حقیقی ثبوت ہے، کیونکہ ہر جنگ میں فتح بھی ممکن نہیں ہوتی۔ سر ولیم میور جو اکثر اسلام پر تنقید کرتا ہے، اس نے جنگ احد کو اسلام کی سچائی کے لیے ایک دلیل کے طور پر استعمال کیا۔ اگر
محمد ایک جھوٹے ہوتے تو وہ ایسی شکست کبھی اپنی سیرت میں شامل نہ کرتے بلکہ وہ اسے چھپاتے۔ یہاں قرآن اس شکست کا مکمل ذکر بھی موجود ہے۔ مستشرقین نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے 300 آدمیوں کے جنگ کے پیچھے ہٹنے کو اسلامی فوج کی اندرونی سیاسی انتشار کی علامت قرار دیا۔ جان وان ایس دوستو لکھتا ہے کہ یہ واقعہ رسول کی قیادت کو ایک نقطۂ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ان کے قریبی حلیفوں میں بھی اختلاف اور انکار موجود تھا، لیکن یہ تنقید در حقیقت اسلام کے انسانی پہلو کو نمایاں کرتی ہے کہ نبی نے منافقین کو زبردستی میدان میں کھینچنے کے بجائے اخلاقی روحانی قیادت پر زور دیا۔ دوستو کچھ مستشرقین جیسے منٹگومری واٹ نے جنگ احد کو اسلامی تحریک کی ایک پختگی کا مرحلہ لکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اور ان کے ساتھیوں کو احساس ہوا کہ فتح صرف تلوار سے نہیں، ایمان، نظم اور اخلاقی وحدت سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ احد کی شکست نے مسلمانوں کو ایک نظریاتی قوم بنایا، صرف لڑاکا گروہ نہیں۔ دوستو بیشتر مغربی مورخین حضرت حمزہ کی شہادت اور ان کی لاش کی بے پر تو خاموش ہیں یا صرف تاریخی واقعہ سمجھ کر اس کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن کچھ محققین جیسے کین آرمسٹرانگ اس پر لکھتی ہیں کہ حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ ہندہ کا سلوک اسلامی تاریخ کا ایک ایسا داغ ہے جو بعد میں بھی کئی جنگوں اور بدلے اور انتقام کی لہر بن کر ابھرا۔ دوستو قرآن کی اس آیت کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ جو آل عمران کی آیت میں درج ہے کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو انہیں بھی زخم لگ چکا ہے۔ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ آپ کا بہت شکریہ۔